ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ہے، یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ جب آپ دیہات سے آتے، گاؤں سے آتے، حضور علیہ السلام کو کچھ ہدیے تحفے لے کر آتے۔ وہ ہدیہ تحفہ کیا ہوتا؟ کچھ بھی ہوتا، چاہے وہ ترکاری ہو یا کوئی فروٹ وغیرہ ہو، وہ لے کر آتے۔ حضور علیہ السلام لے کر آتے، اور حضور علیہ السلام حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے۔ اور جب یہ رخصت ہوتے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جب اپنے گاؤں کو جاتے تو حضور علیہ السلام بھی انہیں کچھ ہدیہ تحفہ دے کر رخصت کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں کچھ سامان بیچ رہے ہیں۔ مدینے کے بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ سامان بیچ رہے تھے، تو پیچھے سے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جا کے حضور علیہ السلام نے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرے؟ ہاتھوں جا کر رگڑ دے۔ تو پھر حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کون؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ یہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خوشبو سے جو ہے آپ پہچان گئے کہ یہ حضور ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ یہ حضور ہیں تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اپنی آپ کی جو پیٹھ جو تھی، جو پشت جو تھی، وہ پشت کو حضور کے سینے سے رگڑنا شروع کر دیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ غلام کو کون خریدے گا؟ کیا فرمایا حضور نے کہ اے لوگوں، یہ غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر حسین و جمیل نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے۔ حسین و جمیل نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے، وہ کالے کلوٹے تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ جو ہے کیا ہے؟ میں تو بالکل کھوٹا سکہ ہوں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہوں؟ میں کھوٹا سکہ ہوں، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر، تم اللہ کے نزدیک کیا ہو؟ سب سے قیمتی ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا تمہارا مقام جو ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ بہت اونچا ہے، تم بہت قیمتی ہو، تم کھوٹا سکہ نہیں ہو۔ یہ حضور کے الفاظ۔ تو میرے بھائی، یہ جو حضور کے جو امت ہے، جو ہم لوگ جو ہے نہیں، بہت قیمتی ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کریں اور حضور علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کریں۔ تو میرے بھائی، ہم جب وضو کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے جب وضو کرتی نہیں، اب وضو کیا ہے بھائی؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں بھائی؟ 4 فرض ہیں۔ اگر اس میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے تو وضو ہمارا نہیں ہوتا۔ تو یہودیوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے سوال کیا۔ یہودی جو تھے انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ حضور سے کہنے لگے کہ آپ جو وضو کرتے ہیں تو وضو میں آپ چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور پیر دھوتے ہیں۔ یہ تو کمپلسری دھوتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا تھا حضور کو کہ یہ 4 چیزیں بھی پاک ہی رہتی ہیں۔ چہرہ تو ہمیشہ پاک رہتا، ہاتھاں بھی پاک صاف رہتی، ابھی سر بھی پاک صاف رہتا، پیر بھی پاک صاف رہتی، پھر دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس میں دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قربان جائیں حضور علیہ السلام کی ذات پر، یہودیوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودیو سنو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے اکسایا تھا، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا تھا
تو اس وقت آپ کیا کریں؟ تو شیطان نے آپ کو کہا کہ یہ جھاڑ میں جو پھل ہے یہ بہت اچھا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی وہ پھل کو دیکھے، دیکھتے ہی آپ کا چہرہ متاثر ہو گیا. یہ کھانا چاہیے، لینا جو چہرہ متاثر ہوا. تو پیارے آقا نے فرمایا جب شیطان نے اکسایا تو حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ جب متاثر ہوا تو وضو میں چہرے کا دھونا اللہ نے فرض قرار دیا. سمجھا ابھی؟ اور دوسری بات، اور پیروں کو دھونا ہے وضو کرتے وقت. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام وہ جھاڑ کے پاس قدم چل کر گئے تھے، اس لیے پاؤں کا دھونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. اور تیسرا ہاتھ کا دھونا کیا ہے بھی؟ یہ ہاتھ کا دھونا کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے وضو میں واجب اور فرض ہے. اگر چہرہ دھو لیا، سب دھو لے، ہاتھ نہیں دھوئے تو وضو نہیں ہوتا ہمارا. تو پھر حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وہ پھل کو توڑا اور توڑ کر کھائے تھے. پھل کو توڑا اور توڑ کر جو کھائے تھے تو جو وضو میں ہاتھ کا دھونا کیا ہوا بھائی؟ فرض ہو گیا. اور تیسرا اور چوتھا، جب جو سر کا جو ہم جو مسح کرتی نہیں وہ کہیں کرتی. حضرت بولے کر لیا نہیں، سنو. تو میرے بھائی جب آپ پھل کھا لیے، جب آپ کو احساس ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو، جب آپ کو ندامت اور شرمندگی ہوئی، جب شرمندگی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا یہ ہاتھ سر پر رکھ لیا تھا. تو اس لیے وضو میں مسح کرنا کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے. سمجھ آیا ابھی؟ تو میرے بھائی دیکھو جب ہم لوگ وضو جو کرتی تو بہترین طریقے سے اطمینان کے ساتھ ہم وضو کریں. یہ بات ہو گئی. تو میرے بھائی دیکھو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھائی اگر فون سیلیکٹ رہا تو کیا بھی، تو گانا اگر بج گیا تو پورا کی نماز کیا ہو جائے. سو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا خاص خیال رکھے. تو اور میرے بھائی فرض نمازوں کی پابندی کریں. ایسے تو نماز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے. نہیں بھی ہر ایک مسلمان پر، مرد و عورتوں پر فرض نماز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. شیطان معلوم نہیں کون بھائی سب سے بڑا دشمن. ان کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے پاس 3 چیزیں ہیں. شیطان کے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک چیز کیا ہے؟ پہلے اس کے پاس ایک چیز ہے. وہ چیز کیا؟ ناک میں ڈالنے کی دوا. شیطان کے پاس ہے. سو کی دوا ہے؟ ناک میں ڈالنے کی دوا ایک. اور دوسرا چاٹنے کی دوا اس کے پاس ہے. سو اور تیسرا جسم پر چھڑکنے کی دوا اس کے پاس ہے. وہ 3 چیزاں لے کو پھرتے جاتا رہتے ہو. شیطان کیا کرتا؟ وہ 3 چیزاں لے کو پھرتے رہتا. ایک ناک میں ڈالنے کی دوا، دوسرا کیا ہے؟ چاٹنے کی دوا، اور تیسرا انسان کے بدن پر چھڑکنے کی دوا. پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ شیطان کسی کے ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا انہیں؟ بد اخلاق. بد اخلاق کا معنی کیا ہے؟ سامنے باپ ہے وہ بھی نہیں دیکھتا، ماں ہے وہ بھی نہیں دیکھتا، کون دیکھتا نہیں، خالی لے دن دے رہا. ہاں میرے بھائی کیا ہے؟ بد اخلاق. سامنے کون ہے دیکھ رہا نہیں انہیں. تو سمجھ جانا آپ لوگ، کیا ان کو سمجھ جانا. پیارے آقا نے فرمایا شیطان نے اس کے ناک میں دوا ڈالا ہے اس لیے بد اخلاق ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دوسری بات پیارے آقا نے فرمایا جب شیطان وہ جو چاٹنے کی جو چیز ہے جب کسی انسان کے زبان میں جب وہ چٹا دیتا ہے تو وہ بد مزاج ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا؟ بد مزاج. بات کریا تو گالی دے رہا، بد مزاج ہو گیا. تو میرے بھائی پیارے آقا نے فرمایا جب کوئی انسان بد مزاج ہو جاتا ہے، یعنی بات پر گالی گلوچ کر رہا، تو سمجھو کہ شیطان نے اسے کیا کرا؟ چٹایا، زبان میں سے چاٹنے کی دوا ڈالا ہو. پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح تک یعنی صبح سویرے تک اگر کوئی سولے کچھ ہے، صبح سویرے تک اگر کوئی سولے کو ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا
کہ سمجھو کہ شیطان نے اس کے جسم پر کیا کر دیا؟ چھڑکنے کی دوا شیطان نے چھڑک دیا. تو میرے بھائی کیا ہے بھائی؟ نمازوں کی پابندی کرے. پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز فرض نمازوں کا حساب ہونے والا. حضرت یحییٰ علیہ السلام گزرے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرے. یحییٰ علیہ السلام گزرے ہیں. ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو کی روٹی زیادہ کھا لی. جو آتی نہیں، جو کی روٹی زیادہ کھا لی. اتنی زیادہ کھائے کہ صبح سویرے تک سونے کو لگے ہو. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کی روٹی زیادہ کھا لیے، کھانے کی وجہ سے صبح سویرے تک سونے کو لگے. رات میں جو آپ عبادت کرتے تھے، جو ذکر و اذکار کرتے تھے، وہ نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل کی، فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا مجھ سے اچھا تجھے گھر مل گیا ہے، یا میرے سے زیادہ کوئی تجھے اچھا پڑوسی مل گیا ہے؟ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلایا یحییٰ علیہ السلام کو کہ اے یحییٰ، اگر تو میں نے جو جنت الفردوس جو بنائی ہے، اگر وہ جنت الفردوس کو اگر تو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ تیرے جسم سے روح نکل جاتی، تیرے جسم کی چربی پگھل کر نکل جاتی اگر تو جنت الفردوس کو دیکھ لیتا. پھر وہی میں بتلایا گیا کہ اے یحییٰ، اگر تو جہنم کو اگر تو دیکھ لیتا تو تیرے جسم سے چربی پگھل جاتی اور تیرے آنکھوں سے پیپ بہنا شروع ہو جاتا. تو میرے بھائی، تو ہم کیا کرنا ہے بھائی؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. نماز بہت اہم ہے بھائی. صرف جمعہ کی نماز کے علاوہ اللہ نے مسلمان مرد اور عورتوں پر 5 وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ فرض کر کوئی. السلام کے زمانے میں یہ ایک شخص کا ذکر کیا گیا. صحابہ نے آ کے ایک شخص کا ذکر کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی ہے، جب لوگ رات میں سو جاتے ہیں تو وہ آدمی کیا کرتا؟ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، ذکر و اذکار کرتا رہتا. اس کے علاوہ کیا کرتا؟ اس کے علاوہ وہ اپنی زبان سے بولتا کہ اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا. یہی اس کی زبان میں الفاظ. پیارے آقا کو جب یہ اطلاع دی گئی، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ عبادت کرے تو مجھے آ کے اطلاع کرو. جب وہ عبادت میں کھڑا ہوا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ نماز پڑھ رہا. رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہا. رات کی تنہائی میں وہ نماز پڑھ رہا. نماز ختم ہوئی تو پھر قرآن کی تلاوت میں لگا. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پھر ذکر و اذکار کیا. ذکر و اذکار کرتے کرتے وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے میری حفاظت فرما. اس کی زبان کی الفاظ. پیارے آقا حضور علیہ السلام اس کے بالکل قریب تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فلاں آدمی، تم صرف جہنم سے پناہ مانگ رہے ہو، تم صرف جہنم سے پناہ مانگ رہے ہو، تم جنت کا سوال نہیں کر رہے ہو. یہ کیا معاملہ؟ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہو، جنت نہیں مانگ رہے ہو، یہ کیا معاملہ؟ تو میرے بھائی وہ آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں جنت کو طلب کر سکوں. میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں جو میں جنت کا سوال اللہ سے کروں. یہ باتیں ابھی حضور میں اور وہ آدمی میں ہو ہی رہی تھی. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں آدمی سے کہہ دیں اللہ رب العالمین نے وہ فلاں آدمی کو جہنم سے بھی اس کی حفاظت فرمائی ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں بھی داخل کر دیا. تو میرے بھائی، رات کی جو نماز ہے، تہجد کی نماز، میرے بھائی یہ قیمتی ہے ہمارے لیے، بہت اہم ہے بھی. تہجد کی جو نماز ہے، رات کی نماز بہت ہی قیمتی ہے ہمارے لیے. فرض نمازوں کی